الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له مال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، تین ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان مرد اور عورت پہ رکھی ہے. یہ سب پر ضروری ہے، کوئی مستثنا نہیں ہے. پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنا دین سیکھیں. دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے دین پر چلیں. اور تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنا دین دنیا میں پھیلے، ہم اس کی کوشش میں لگے رہیں. قدم کے ذریعے، قلم کے ذریعے، دعا کے ذریعے، مال کے ذریعے، کسی ذریعے سے بھی اپنا دین آگے پہنچانے کی آدمی کوشش کرے. یہ ذمہ داریاں ہیں. یہ ذمہ داریاں اگر آدمی پوری نہیں کرے گا تو حشر کے میدان میں پکڑا جائے گا. دین سیکھا نہیں تو بھی پکڑا جائے گا. دین پر چلا نہیں، اچھا دین سیکھا لیکن دین پر چلا نہیں تو بھی اللہ پکڑیں گے حشر کے میدان میں کہ تم نے دین پر چلے کیوں نہیں. اچھا دین سیکھا بھی، دین پر چلا بھی، لیکن دین پھیلانے کی کوشش نہیں کی. میں کوشش کا جملہ کہتا ہوں. کوشش میں دین کے سارے شعبے آ جاتے ہیں، صرف ایک شعبہ نہیں. بے دعوت اور تبلیغ کا شعبہ یہ بھی ہمارا ہے، مدارس کی یہ بھی ہمارے ہیں، کہ خانقاہیں کی یہ بھی ہماری ہیں، یہ کہ تصنیف تالیف کا شعبہ کی یہ بھی ہمارا ہے. یہ سارے شعبے ہمارے ہیں. تو دین پھیلانے کی آدمی کوشش کرے تو حشر کے میدان میں چھڑ جائے گا. ورنہ حشر کے میدان میں کوئی بچ نہیں سکتا. ایک پوائنٹ ذہن میں رکھنا، انسان کی سوچ اور انسان کے خیالات اور انسان کے وساوس یہ بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں اللہ کے یہاں. اتنا پاورفل نظام ہے اللہ کا کہ سوچ بھی ریکارڈ ہو رہی ہے. اب اس پر پکڑ ہو نہ ہو یہ مفتیان کرام بتائیں گے، لیکن تم نے سوچا کیوں؟ جیسے سوچ ہوتی ہے ویسا آدمی قدم اٹھاتا ہے. تو سوچ اس کو نکال.
میں نے آپ کے اکرام میں لگا لیا، ورنہ میرے نزدیک یہ جائز نہیں ہے، صرف میرے نزدیک، باقی علماء کے نزدیک جائز ہو تو ہو، اپنی جگہ ہے۔ یہ میں کہتا ہوں پائلٹ لوگوں کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ اس لیے میرے مسلک میں اکیلے اپنے بات، ہر آدمی کو اپنا کہنے کا تو اختیار ہوتا ہے نا، یعنی جتنا میں نے علم پڑھا ہے یا جو میں نے ریسرچ کی ہے، اس میں جو ہے نماز میں خشوع وضو نہیں رہتا۔ ہمارے مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، عربوں کو جب بیان میں جاتے تھے تو کہتے تھے کہ تمہاری یہ منقار، وہ عرب لوگ جو رومال ڈالتے ہیں تو وہ منقار ہوتی ہے، چونچ، بولے یہ چونچ جو ہے تمہیں نماز کی خضوع سے غفلت کر دیتی ہے، وہ کھڑے کھڑے چونچ ٹھیک کرتے رہتے ہیں۔ یہ معاملہ ہے، یہ میں جہاں بھی جاتا ہوں تو یہ کچھ شرطیں لگاتا ہوں، یہ شرط لگانا بھول گیا تھا میں، لیکن آپ کے اکرام میں لگا لیا، میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں۔ پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ مائک استعمال نہیں کروں گا میں، لیکن میرے مسلک میں جائز نہیں ہے، جس چیز نماز کو غافل کر دے، یہ مائک ہمارے سیدھے سادھے ٹھیک ہے۔ اس لیے ہمارے اجتماعات میں بھی دیکھو وہ مائک عام طور سے ہمارے بڑے لگاتے نہیں ہیں، احتیاط کرنی چاہیے، دین کو جو ہے نا زیادہ شو میں نہیں لانا چاہیے، یہ پائلٹ لوگوں کی چیزیں ہیں۔ میں امریکہ سے آ رہا تھا، ٹورنٹو وینکوور کا ہمارا سفر تھا 2019 کا، وینکوور شکاگو، تو وہاں سے ہم جب ٹیک آف کیا، لمبی فلائٹ تھی، وہ پائلٹ جو ہے وہ آ گیا ہمارے پاس، فرسٹ کلاس میں تھے، تو اس نے کہا کہ جنٹل مین یہودی تھا وہ، جنٹل مین، اور ہاتھ پکڑا، میں نے کہا یہ کہاں، اس نے اپنی سیٹ پر بٹھا دیا اور یہ پہنا دیا اور کہا کہ آپ یہاں بیٹھو۔ ارے میں نے کہا بھائی میں یہاں بیٹھوں گا، مجھے تو ڈر لگ رہا، یہ کہا نہیں ہماری سیٹ برکتی ہو جائے گی۔ اس نے تو وہ لگایا، تب مجھے پتا چلا کہ یہ تو پائلٹوں کا ہوتا ہے، اماموں کا نہیں ہوتا۔ کبھی ادھر بٹھایا رکھا، اس نے پھر جو ہے اپنا میری تصویر لی اس نے، تو میں نے کہا بھی آپ نے مجھے کیسے پہچانا، میں کون ہوں؟ کہا نہیں آپ کے چہرے سے مجھے پتا چلا کہ آپ اچھے آدمی ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ پھر ہم نے اس کو دعوت دی، ایمان کی، اللہ کی دعوت دی اس کو۔ میں نے کہا آپ اس کی تحقیق کرو۔ جیسے مائیکل جیکسن کو میں نے دعوت دی تھی، مائیکل جیکسن کو اسلام کی دعوت دینے والا پہلا میں آدمی ہوں الحمدللہ۔ 3 آدمی گئے تھے، یہ اپنا ایک عبد الرحمان مرچنٹ تھا نا جن کا انتقال ہو گیا، ان کے بھائی تھے اشرف مرچنٹ، میں اور اشرف بھائی اور دوسرا ایک آدمی تھا، تو 2 تو زندہ ہیں ہم، اشرف بھائی کا انتقال ہو گیا، لمبا قصہ ہے کہ بھی سنائیں گے انشاءاللہ۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہمارے حرم میں نہیں ہونی چاہیے، احتیاط کرو، جائز ناجائز ہے تو مفتیان کرام بتائیں گے الحمدللہ، ہم حرام تو کہیں گے نہیں۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کبھی فتویٰ نہیں دینا لیکن اپنی رائے بتا دینا، یہ میرے ابا فرماتے تھے۔ تو میں آپ حضرات کو آج ایک اہم ہدیہ دینے آیا ہوں، اس ہدیے پر عمل کرو گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور وہ ہدیہ، اچھا میں ہدیہ نہیں دے رہا، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے ہیں، میں ان کے بات نقل کر رہا ہوں، الفاظ میرے ہیں، سمجھانے کا جو ڈھنگ ہوتا ہے وہ میرا ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد فوراً نہیں، مغرب تک، حدیث میں مغرب تک کا جملہ نہیں ہے، لیکن بعد صلاۃ الجمعہ کا جملہ ہے، بعد غروب تک پہنچ جاتا ہے، یعنی غروب کے بعد اس کی فضیلت نہیں رہے گی۔ کوئی آدمی جمعہ کی نماز کے بعد، سنتوں کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے اور 7 مرتبہ سورہ فلق پڑھ لے اور 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگلے جمعہ تک اللہ تعالیٰ اس کی ہر برائی سے حفاظت کرے گا، ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، بری بیماری نہیں لگے گی، بری خبر نہیں آئے گی، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہوگی، یہ حدیث میں ہے۔ اچھا، اس حدیث کے حوالے میں میری کتابوں میں ڈھیروں جگہ لکھ چکا ہوں، جتنی کتابیں لکھتا ہوں جو ہمارے ترجمے آتے ہیں، یہ آتے ہیں، سب حوالے ہم لکھتے جاتے ہیں، پھر واٹس ایپ پر ہمارے سبق چلتے ہیں،
شاید آپ کے بنگلور میں پہنچ جاتے ہوں گے کہیں نہ کہیں سے، تو اس میں بھی ہم حوالے دیتے رہتے ہیں. لیکن اس کا قصہ کیا ہوا یہ بتا رہا ہوں آپ کو. وہ قصہ یہ ہوا کہ 1977 میں ہمارے ساتھ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پورا قافلہ ان حضرات کے ساتھ ہم حج میں تھے. 1977 کی بات ہے یہ. جمعہ کی نماز کے بعد حتیم کے سامنے مطاف میں میں بیٹھا ہوا تھا. میرے قریب ایک دو آدمیوں کو چھوڑ کر ایک بڑے میاں بہت خوبصورت لہیم شہید اور ماشاءاللہ داڑھی بھی سفید، وہ میرے پاس یوں کھسکتے کھسکتے آئے. بیٹا تجھے ایک ہدیہ دوں؟ میں سمجھا ریال دیں گے، کچھ پیسہ دیں گے. ہدیہ کا جملہ جب آدمی سنتا ہے اور پھر تنہائی میں آدمی کہے تو آدمی کے ذہن اسی طرف جاتا ہے، فطری چیز ہے. میں نے کہا دیجئے. تو انہوں نے کہا دیکھ آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی نماز تو نے پڑھ لی، جمعہ کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کر، سورہ فلق پڑھ لیا کر، سورہ ناس پڑھ لیا کر. تو اگلی جمعہ تک اللہ تعالیٰ ہر برائی سے، ہر مکروہ سے، ہر بری خبر سے، ہر بری چیز سے اللہ تیری حفاظت کرے گا. میں نے کہا، اور اس نے کہا پلے باندھ لے بیٹا. اس میں لگا پلے باندھ لے. ٹھیک ہے. آگے بڑھا. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت جی بیٹھے ہوئے تھے. تو بھی کیا کہا بڑے میاں نے؟ میں نے کہا حضرت یہ بتایا مجھے. ہنس دی حضرت، مسکرا دیے، ابا مسکرا دیے. لیکن چونکہ یہ بات مجھے حدیثوں میں نہیں ملی تھی، میری ایک عادت ہے کہ جو بات حدیث کی ہو، سند ہو اور پکی ہو، وہ میں اسے آگے ریلے کرتا ہوں، پھیلاتا ہوں. لیکن جو بات اگر پکی نہیں ہے، دل کو کھٹک رہی ہے، تو اس بات کو ہم آگے نہیں پھیلاتے. حدیث پہ لیکن عمل کرنا شروع کر دیا. بھائی پڑھنے میں تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں، پڑھو. لیکن پھر جب یہ کتابیں لکھنی شروع کی، سفر ہوئے اور حدیثیں لکھنی شروع کی، یہ حدیث سامنے آئی، وہ بڑے میاں یاد آئے. تب سے ہم نے جو ہے مجموع کے سامنے بھی کہنا شروع کیا، امیجز بنا کر بھی بھیجنے شروع کیے، پھر لوگوں کو بتانا بھی شروع کیا. تو لوگوں کو الحمدللہ بہت فائدہ ہوا. تو ایک تو میری طرف سے یہ ہدیہ ہے، اس کی پابندی کرو گے انشاءاللہ، اس کا بہت فائدہ ہوگا آپ کو انشاءاللہ. دوسرا ایک ہدیہ دیتا ہوں کہ 24 گھنٹے میں کم سے کم 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو. ہر فرض نماز کے بعد آسان طریقہ یہ 20 مرتبہ پڑھ لو، سنت کے بعد، نفلوں کے بعد. اور اگر ہر فرض نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو موٹر چلاتے چلاتے پڑھ لو. ایک ساتھ پڑھنا ضروری نہیں ہے. اور ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے کہ جب کھانا شروع کرتے ہیں تو ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، ہر لقمے پر بسم اللہ نہیں پڑھتے. ہر لقمے پر بسم اللہ پڑھو گے تو کھاؤ گے کیا؟ اگر آدمی جو ہر لقمے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو کھائے گا کیا؟ نہیں کھا سکتا آدمی. آپ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، 10 مرتبہ پڑھ لیا، 15 مرتبہ پڑھ لیا. اب آپ نے 1 گھنٹے کے بعد اسٹارٹ کیا، پھر سے بسم اللہ پڑھ لو. آپ نے 2 گھنٹے کے بعد اسٹارٹ کیا، 100 مرتبہ کا کوٹا ہونا چاہیے. تو علماء نے اور فقہاء نے لکھا ہے، اور میں نے بھی میری کتابوں میں سب جگہ ان چیز کو لکھا ہے کہ یہ پڑھنے والا آدمی جو اس کی پابندی کرے گا، یہ حدیث میں نہیں ہے. یہ اگلی بات جو کہہ رہا ہوں فضیلت، یہ حدیث میں نہیں ہے. سورہ اخلاص کی فضیلتیں تو صحیح حدیثوں میں دوسرے اعتبار سے بہت آئی ہیں. لیکن یہ اگلی بات جو بتا رہا ہوں کہ اس کے بعد جو دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا قبول کرے گا. تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی ان کا مزاج میں مذاق کرنا یا مزاحی جملہ نہیں تھا، ہر وقت سنجیدہ رہتے تھے. لیکن کبھی کبھی وہ ہمارا مذاق بھی کرتے تھے، بیٹا 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دے. صحیح حدیث میں آتا ہے کہ 10 مرتبہ جو آدمی سورہ اخلاص پڑھے تو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے.
تو 100 مرتبہ پڑھے گا تو 10 محل تو پکے ہیں ہی، اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں. تو روزانہ کے 10 محل تو جنت میں تیار ہوں گے ہی ہوں گے، وہ تو ہے ہی. لیکن جو اللہ جنت میں دینے پر قادر ہے وہ اللہ مکہ مدینہ میں بھی دینے پر قادر ہے، وہ اللہ بمبئی میں بھی دینے پر قادر ہے. تو 10-15 محل اللہ یہاں بھی اتار دے گا. یہ ابا کہتے تھے. اور اس کی عادت ڈال، تو جو دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا. تو یہ بھی میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے. یہ ہدیہ میری طرف سے، اس ہدیوں کو میں کہتا ہوں جاندار، شاندار، مالدار، دیندار. یہ جو 100 مرتبہ سورہ اخلاص والا ہے اس کا نام رکھا ہے میں نے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار. یہ ہدیہ ہے. اچھا، جب نواب مسجد میں ہمارے پروگرام ہوتے تھے بمبئی میں، اب تو بڑھاپے کی وجہ سے پروگرام انہیں بند کر لیے، تو ہم نے اس وقت میں وہاں خواتین بہت آتی تھی بیانوں میں وہاں. تو ہم نے کہا دیکھو اپنے لیے ہر آدمی اپنا بینک بیلنس تیار کرتا ہے، جوانی میں کماتا ہے، پراپرٹی بناتا ہے. میں نے کہا مرنے کے بعد تمہیں ایک چیز کام آئے گی، میں بتا دوں. وہ کہتی بتا. میں نے کہا قرآن کے حروف کے برابر سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے لیے رکھ لو. اور قرآن کے حروف کتنے؟ 3,40,000 کوئی کہتا ہے، کوئی 3,45,000 کہتا ہے، کوئی 4 لاکھ کہتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ اختلاف میں پڑھو مت، 5 لاکھ راؤنڈ فگر پکڑ لو کہ 5 لاکھ سے یعنی نیچے ہی ہے، اوپر نہیں ہے. بھائی ابن کثیر نے کچھ لکھا ہے، قرطبی نے کچھ لکھا ہے، کسی نے کچھ لکھا ہے، سب نے لکھا ہے. اب وہ اختلافات میں کہاں پڑھے گا آدمی؟ راؤنڈ فگر 5 لاکھ پڑھ لو. 5 لاکھ مرتبہ پڑھ کر اپنی زندگی میں اپنا وظیفہ کر لو. تو مرنے کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو یاد آؤں گا کہ مولانا نے کتنی بڑی چیز بتائی ہم کو. اس بیان میں ایک ڈاکٹر نہیں تھی. اس وقت میں وہ شکاگو میں ہے. 3 سال کے بعد یا 4 سال کے بعد اس کا مجھے فون آیا کہ مولانا الحمدللہ جب سے میں نے سنا میں نے 5 لاکھ مرتبہ پورا کر لیا، اور سب سے پہلے میں نے آپ کو ہدیہ دے دیا. اور اب مولانا میں نے اپنے لیے شروع کیا ہے، لیکن یہ خوشخبری دیتی ہوں، وہ ڈاکٹر نہیں کہہ رہی ہے کہ خوشخبری دیتی ہوں کہ اس کی برکت سے اللہ جل جلالہ من والہ نے، مجھے یاد نہیں ہے کہ میرا کوئی کام اٹک گیا ہو. سب کام، میرا سارا داماد ڈاکٹر، میری بیٹیاں ڈاکٹر، اور سارے کے سارے. اور مولانا یہ جتنے بھی عرب کے لوگ آتے ہیں بڑے بڑے مشائخ، ان کا آپریشن میں خود کرتی ہوں. اور ڈر لگتا ہے بڑوں بڑوں کا آپریشن کرنا، بڑوں بڑوں کا ٹریٹمنٹ کرنا بھی، لیکن اللہ مجھے کامیاب کرتا ہے. اس وقت میں ٹاپ 1 ہوں کینیڈا اور امریکہ میں مسلمان ڈاکٹر نہیں، وہ بھی میمن ہے. یہ بتا دوں وہ ڈاکٹر نہیں بھی میمن ہے. یہ اس نے مجھے کہا. کچھ دنوں پہلے میں گھر سے نکل رہا تھا، فون آیا. بے کون ہے؟ کہ فلاں ڈاکٹر نہیں آئی ہے، نیچے کھڑی ہے. کیوں؟ کہ ملاقات کے لیے آئی. ارے میں نے کہا اتنی بڑی ڈاکٹر نہیں، ہم کیا کریں گے بھائی. اچھا میں نے کہا گھر والوں کا بلا لو. وہ آئی، اس کے بچے بھی ساتھ تھے، یہ بھی تھے. حضرت میں ملنے کے لیے آئی ہوں، صرف کوئی تکلیف نہیں دوں گی. نہیں بیٹھیے بیٹھیے. ان کا اکرام کیا. ہماری منتخب 26 صورتیں یہ آئی. پھر ہمارا قرآن کا ترجمہ آ گیا، ریاض القرآن، وہ پیش کیا. پھر تسبیحیں دی، بہت خوش ہو کر گئی. پھر ہمارا امریکہ کا سفر ہوا. یہ امریکہ کا سفر ہوا تو اب جیسے بنگلور میں جیسے پروگرام لسٹ بنے، فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ. تو ہمارا وینکوور، ٹورنٹو، لاس اینجلس، سان فرانسسکو اور شکاگو، یہاں 1 رات 2 راتیں 3 راتیں ایسا پروگرام تھا. اس کو پہنچا تو وہ جہاں اس کے اسٹیشن سے قریب تھے وہ آئی، اور اس نے کہا میں آپ کا پورا چیک اپ کروں گی. یہ کیسے کروں گی؟ یہ کہا میری جو ہے بڑی وین میں مشینیں لے کر آئی ہوں اور آپ کا چیک اپ کروں گی، آپ میرے استاذ ہیں. اور اس نے تصویر بتائی کہ الحمدللہ سورہ اخلاص کا میرا وظیفہ چل رہا ہے. تو آپ حضرات کو بھی ہدیہ دے رہا ہوں، اس کی پابندی کرو، فائدہ ہی فائدہ ہے. علماء اب حدیث سنو. ایک صحابی تھے معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری، ان کا نام آتا ہے. تبوک کے موقع کے اوپر یہ صحابی مدینہ منورہ میں تھے. تبوک میں تو سارا مجمع چلا گیا تھا، تبوک صرف یہ صحابی رہ گئے تھے مدینہ میں، بیمار تھے. نام آتا ہے حدیث میں ان کا معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری.
انتقال ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں, حضرت جبریل اور پوری ٹیم آ گئی فرشتوں کی. آپ نے فرمایا ابھی کیوں؟ یہ فرمایا آج صرف اتنا پوچھنے آئے ہیں کہ معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری کا انتقال ہو گیا ہے, تو ان کا جنازہ ہم وہاں پڑھیں یا ان کا جنازہ لے کر یہاں آئیں تبوک, آپ یہاں پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا بھی یہاں لے آؤ. چنانچہ ان کا جنازہ مدینہ منورہ سے یہ فرشتے لے کر آئے تبوک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا, دعائے مغفرت کی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا, جبریل لوگ مرتے ہیں, دفن ہو جاتے ہیں, ان کا اتنا اکرام کیوں ہوا؟ تو حضرت جبریل نے کہا ان کا اتنا اکرام اس لیے ہوا ہے کہ یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتے تھے. یہ روایتوں میں آتا ہے. ایک حدیث. دوسری حدیث ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حضرت جبریل آئے اور کہا اہذا ابا ذر یا رسول اللہ, کیا یہ ابو ذر ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ ابو ذر ہیں. پھر آپ نے فرمایا تم ابو ذر کو کیسے پہچانتے ہو؟ تو حضرت جبریل نے کہا اس میں دو صفتیں ہیں, آسمانوں میں دھوم مچی ہوئی ہے, مدینہ والے ان کو اتنا نہیں پہچانتے جتنا آسمان والے پہچانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا دو صفتیں کون سی؟ یہ فرمایا ایک تو یہ کہ ان کے اخلاق اچھے ہیں, دوسرا یہ کہ سورہ اخلاص بہت پڑھتے ہیں. یہ فضیلتیں ہیں. 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو یا قرآن پڑھنے کے برابر ثواب. یہ تو صحیح حدیث ہے, یہ تو حدیث سے سنا دی. اب میرے ساتھ جو قصہ ہوا وہ سن لو. نواب مسجد میں بیان کا, اب تو کئی لوگوں نے, میں ابھی کسی جگہ پروگرام میں گیا تھا تو گجرات کا کوئی علاقہ تھا, تو وہاں پہ بیان کے بعد بیٹھا تو ایک مولوی صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ یہ آپ صرف سگنیچر کر دیجئے. میں نے کہا سگنیچر کیوں کروں یار, تو اوپر کچھ لکھ دے گا اور میری پراپرٹی لے لے گا, ایسا تو ہم کرتے ہی نہیں ہیں. سیدھے سادھے مولوی صاحب تھے. انہوں نے کہا مولوی صاحب جب سے آپ نے سورہ اخلاص کا وظیفہ بتایا ہے میں 5 لاکھ مرتبہ تو پڑھ چکا ہوں, دوسرا 5 لاکھ مرتبہ چالو ہے میرا اور میری بیوی کا. تو میں تو آپ کا خاص شاگرد ہوا. تو میں نے علماء سے پوچھا جو ہمارے میزبان تھے, جیسا ابھی ہمیں کوئی یہاں کہتا ہے بھی ہمارے یہاں آؤ ہمارے یہاں, ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے میزبان سے پوچھو, سب جگہ تم جا نہیں سکتے. تو مولانا شبیر صاحب کا نام لے لیتا ہوں, مولانا عاصم صاحب کا نام لے لیتا ہوں, بھائی ہمارے میزبان ان سے پوچھو, یہ ہمارا پروگرام بنائیں گے. جو ہمارے میزبان تھے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا بہت اچھے آدمی ہیں, سورہ اخلاص پڑھتے رہتے ہیں, آپ سگنیچر کر سکتے, کوئی حرج نہیں. تو میں نے پھر دستخط کر دیے. یہ تو میرا قصہ ہوا, لیکن جو قصہ سنانا چاہتا ہوں وہ عجیب ہے. نواب مسجد میں بیان کر کے نکلا, ایک لڑکی کھڑی ہوئی تھی پردے کے ساتھ. اس نے کہا ابو جی میری ایک بات سن لیجیے ابو جی. میں نے کہا بولو بیٹا. یہ کہا میری عمر 28 سال کی ہو گئی ہے اور کہیں سے رشتہ آتا نہیں. میں نے کہا بیٹی میں تجھے ایک جاندار شاندار مالدار دیندار وظیفہ بتاؤں گا, تو کرے گی؟ کہا ابو جی ضرور کروں گی. میں نے کہا روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دے, اور ایام ہو تو مت پڑھنا. اتنا کہہ دیا. اتنے کہا میں ضرور پڑھوں گی. ابو جی بسم اللہ پڑھوں؟ میں نے کہا ہر مرتبہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, جب شروع کرے تو پڑھ لے بس, ہر مرتبہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. اب وہ روانہ ہوئی تو میرے ہاتھ میں تسبیح تھی میری. میں نے کہا دیکھ بیٹا یہاں. وہ آئی, یہ کہا میں نے تجھے جاندار شاندار مالدار دیندار وظیفہ تو بتا دیا, یہ میری تسبیح ہے. یہ بھی میں نے کہا جاندار شاندار مالدار دیندار یہ تسبیح ہے, یہ تسبیح میں تجھے ہدیہ دیتا ہوں, اس تسبیح پر پڑھنا. اب وہ تسبیح میں نے دے دی اس کو, پڑھنا شروع کر دیا. دوسرا سال میں گیا وہاں تو وہی لڑکی میں کار میں بیٹھ رہا تھا, میری تسبیح یوں کر کے کھڑی ہوئی اور ایک بچہ گود میں لیے ہوئے کھڑی ہوئی. میں سمجھ گیا تسبیح میری ہے. وہ دیکھا ابو جی الحمدللہ یہ آپ کی جاندار شاندار مالدار تسبیح میرے ہاتھ میں ہے, اور جاندار شاندار مالدار وظیفہ بھی میں نے کیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے لڑکا دیا اور اللہ نے مجھے بہت مال دیا. اتنا زور سے بہت کہا کہ بہت مال دیا. میں نے کہا اللہ کا شکر ادا کر. جب اللہ نے تجھے دیا ہے تو اسٹاک مت کرنا, اسٹاک کرے گی تو اسٹاپ ہو جائے گا.
اسٹاک مت کرنا، یعنی دیتی رہنا، لوگوں پر خرچ کرتی رہنا، مدرسوں میں، یتیموں پر، بیواؤں پر خرچ. اس نے کہا ابو جی میں ضرور کروں گا، لیکن ابو جی خوشخبری اور سناتی ہوں. سناؤ. یہ کہا ابو جی میرے جب شادی ہو گئی تو لڑکی آتی تھی میرے پاس، ارے حلیمہ، اس کا نام حلیمہ تھا، ارے حلیمہ تو اتنی اسمارٹ نہیں ہے، ہم تو تجھ سے زیادہ اسمارٹ ہیں، تیری شادی کیسے ہو گئی؟ تو میں کہتی تھی جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، تصویر بتا دیتی تھی. اور تم بھی پڑھو. ابو جی تقریباً سب کی شادیاں ہو گئی ہیں الحمدللہ، اور ہو رہی ہیں. تو بنگلور والوں میں بھی آپ کو یہ ہدیہ دے کے جا رہا ہوں. جمعہ کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص، 7 مرتبہ سورہ فلق، 7 مرتبہ سورہ ناس، اس کے پڑھنے کی عادت ڈال دو تو اگلے جمعہ تک انشاءاللہ محفوظ رہو گے ہر برائی سے، ہر مکروہ سے. اور یہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص کی عادت ڈالو گے انشاءاللہ. اب یہ جاندار، شاندار، مالدار تصویر کس کو دوں؟ میں امام صاحب کو دے دیتا ہوں، یہ سامنے بیٹھے ہیں. 2 باتیں ہو گئی. تیسری حدیث سن لو، یہ بھی حدیث ہے کہ جو جمعہ کی نماز کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھنے کا اہتمام کرے گا تو اس کے ماں باپ کے 12,000 گناہ معاف ہوں گے. ماں کے 12,000 گناہ معاف، باپ کے 12,000 گناہ معاف، اور پڑھنے والے کے 1,00,000 گناہ معاف ہوں گے. یہ حدیث بھی میں نے میری کتابوں میں لکھ دی ہے، واٹس ایپ پر کئی جگہ ساری دنیا پہنچ بھی گئی ہے. سبحان اللہ العظیم بحمدہ 100 مرتبہ پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ وقت کتنا لگتا ہے؟ 2 منٹ 3 منٹ. اچھا، اور صحیح حدیثوں میں آتا ہے، اگلے جو بات کہتا ہوں، صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ سبحان اللہ العظیم بحمدہ 1 مرتبہ پڑھنے سے جنت میں کھجور کا درخت لگ جاتا ہے. اور جنت میں کھجور کا درخت لکڑی کا نہیں ہوتا، وہاں سونے کے تنے ہوتے ہیں، سونے کی ڈالیاں ہوتی ہیں. تو اتنا پڑھ لو، اللہ تعالیٰ بہت فائدہ دے گا. اب چوتھی بات کہ اللہ جل جلالہ امن والو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ایسی دعائیں بتائی ہیں کہ وہ دعا کا آدمی اگر اہتمام کرے تو کبھی بھی نامراد نہیں ہو سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کی دعائیں بتائی ہیں. ایک دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بتائی ہے کہ آدمی اگر اسے پڑھ لے تو اس وقت میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا. یہ تو میں بالکل نیچے اتر کے بات کر رہا ہوں، نیچے اتر کر بالکل آخری درجے کی. ورنہ علماء نے کیا لکھا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ نہیں، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان مرد اور عورتیں، جنات مسلمان مرد عورتیں آئیں گی ان سب کے برابر نیکیاں ملیں گی. میں نے وہ قول چھوڑ دیا. بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت میں جب ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت میں جتنے جنات ہوں گے مسلمان مرد عورتیں وہ بھی اور انسان بھی، میں نے وہ قول چھوڑ دیا، آخری قول صرف پکڑ لیا. اس پر سب کا اتفاق ہے اور یہ حدیث بھی صحیح ہے. اگر آپ حضرات کہو تو وہ دعا آپ کو سکھا دوں بھائی. ارے بنگلور والوں بتاؤ، سکھا دوں؟ آپ پڑھ لو میرے ساتھ. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. بس جس نے پڑھا، اس وقت میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں ان کی عدد کے برابر ان کے اکاؤنٹ میں نیکیاں آ گئی. اور یہ نیکیاں کب کام آئے گی؟ اچھا، یہ تو صحیح حدیث ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ان حدیثوں کا. علماء نے لکھا ہے یہ حدیث اتنی صحیح ہے کہ بخاری مسلم میں نہیں ہے بس، لیکن جو شرطیں بخاری مسلم کی ہیں وہ ساری موجود پائی جاتی ہیں. ھذا حدیث صحیح علی شرط البخاری و مسلم. اتنی پکی ٹکی حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم نہیں بنایا ہے، یہ ذہن میں رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کے راستے بتائے. بس کہنا یہ کہ آدمی اپنی زندگی میں دین کو داخل کرے. دین ہے تو کامیابی ہے، دین نہیں ہے تو ناکامی ہے. اس لیے دین والی زندگی اختیار کریں. اس وقت میں اللہ دنیا کی تقدیر بدل رہا ہے اور ہمارے ہندوستان کی تقدیر بھی اللہ بدل رہا ہے.
قسمت جب ملک کی کسی چیز کی قسمت اللہ بدلتا ہے تو اس وقت میں رجوع اللہ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ رجوع اللہ ہو, اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو, زیادہ غفلت میں وقت نہ گزارے. اللہ معاف فرمائے, آج ہمارا وقت غفلت میں گزر رہا ہے, حالانکہ وقت بہت قیمتی چیز ہے, اسے غفلت میں مت گزارو. کچھ پتہ نہیں موت کا فرشتہ کب آئے اور آدمی کو لے کر چل دے, کچھ نہیں کہہ سکتے. آپ نے دیکھا ہوگا, سنے ہوں گے قصے. اور یہ جو بیماریاں پھیل رہی ہیں, نامناسب حالات آ رہے ہیں, اس وقت میں اللہ کو منانے کی ضرورت ہے. مخلوق کو مخلوق کے ساتھ اخلاق برتو وہ کرو, ٹھیک ہے, اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ کلیئر کرو. امیر معاویہ حضرت عائشہ کے پاس تشریف لائے تھے, کہا امی جی مجھے کچھ مختصر نصیحت کر دو. تو حضرت عائشہ نے کہا تیرا اور اللہ کا معاملہ کلیئر کر. تو تیرا اور مخلوق کا معاملہ اللہ کلیئر کرے گا. میں ایک ہی نصیحت کرتی ہوں, حضرت عائشہ نے روتے ہوئے کہا کہ تیرا اور اللہ کا معاملہ کلیئر کر, تو تیرا اور مخلوق کا جو معاملہ ہوگا وہ اللہ کلیئر کرے گا. امیر معاویہ کے دل پر اتنا اثر ہوا کہ وہی کھڑے کھڑے ہچکیاں مار کر رونے لگے, وہی کھڑے کھڑے. تو باندیوں نے کہا کہ امیر معاویہ رو رہے ہیں. تو حضرت عائشہ نے ایک جملہ کہا, ہو سکتا ہے یہی آنسو اسے جنت تک پہنچا دیں. کبھی کبھی ایک آنسو کی وجہ سے اللہ کے مقبول ہو جاتا ہے آدمی. اس لیے اپنی زندگی کو غفلت مت گزارو. حالات بہت بدل رہے ہیں, ہر آدمی پریشان ہے اس وقت میں. اور پریشان مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, گناہوں کی وجہ سے پریشانی آئی, اور اسی گناہوں کی وجہ سے اس پریشانی کا علاج ڈھونڈ رہا ہے, تو بیماری اور بڑھے گی, بیماری دور نہیں ہوگی. اس لیے اپنے آپ کو ایک کے حوالے کرو. وہ ایک جو ہے, یاد رکھنا, ہر ایک کو ہمارے حوالے کر دے گا. اپنے آپ کو ایک کے حوالے کرو تو وہ ایک کو ہمارے حوالے کر دے گا. اور اگر ہم نے اپنے آپ کو ایک کے حوالے نہیں کیا تو وہ ایک ہم سب کو ایک کے حوالے کر دے گا. ایک کے حوالے کرو. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا. مشرق و مغرب کا رب ہے, اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اسی کو اپنا امیر بناؤ, اسی کو اپنا رہبر بناؤ, اسی کو اپنا کارساز بناؤ, وہی ہے. اس کے لیے دین والی زندگی ہمیں اختیار کرنی ہے, احکامات الہی کو پورا کرنا ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ فرماتے تھے, ہر چیز ہر منزل میں اللہ کی محتاج ہے, اللہ کسی منزل میں کسی چیز کا محتاج اور پابند نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہا, بیٹا فاطمہ تجھے حشر کے میدان میں نبی کی بیٹی ہونے کی وجہ سے نہیں چھوڑ دیا جائے گا. نبی کی بیٹی ہے نا, تیرے ساتھ تیرے عمل جائیں گے, اس لیے اعمال اچھے کرنا. صاحبزادی ہے, لیکن حضور کہہ رہے ہیں اس وجہ سے نہیں چھوڑا جائے گا. اس لیے ہم اللہ کے ساتھ حسن ظن بھی رکھیں, اللہ کو پکڑے رکھیں, سنتوں پر چلیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں, اور اپنی زبانوں کی حفاظت کریں. آدمی بولتا بہت ہے, اس بولنے میں آدمی کی غلطیاں ہو جاتی ہیں. اور ایک بات میں کہا کرتا ہوں, برا مت ماننا, جیسے قدم پھسلتے قدم, انما استزلهم الشیطان ببعد ما کسبوا, قدم پھسلنے کے بارے میں کہا گیا. تو علماء نے لکھا ہے قدم بھی پھسلتے ہیں, اور کبھی کبھی زیادہ بولنے کی وجہ سے عقل بھی پھسل جاتی ہے. قدم کا پھسلا ہوا تو ہاسپٹل میں جا کر ٹھیک ہو کے آ جائے گا, لیکن عقل کا پھسلا ہوا سیدھا جہنم میں جائے گا. عقل پھسل گئی. آج ہماری عقلیں پھسل رہی ہیں. اس لیے اپنے جوانوں کی حفاظت کریں, بیٹوں کی حفاظت کریں, بچیوں کی حفاظت کریں, اور دین پر چلنے کی ہم کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.